بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے یہاں بچپن میں اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی بکریاں چرائیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ مقام مر الزہران، یا غالباً مر کا لفظ نہیں لکھا، مکہ مکرمہ میں ایک علاقہ ہے مر الزہران کے نام سے، اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ وہاں پیلو کے پھل چننے لگے۔ پیلو کا وہ درخت ہے جس کے جڑوں سے مسواک بنتی ہے، اور اس میں نے خود تو کبھی نہیں دیکھا، آپ میں سے کسی نے دیکھا؟ پنجاب کی طرف ہے یہ۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ مقام الزہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ وہاں پیلو کے پھل چننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیاہ دیکھ کر چنو، وہ زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات پر چرایا کرتا تھا۔ قیرات ایک وزن کا نام ہے، مختلف زمانوں میں اس کا مختلف وزن رہا ہے، کہ ویسے عام وزن میں 4 گندم کے دانوں کو ایک قیرات کہتے ہیں، لیکن سونے کے لیے 3 دانے، گندم کے 3 دانے ہو تو ایک قیرات کہلاتا ہے۔ تو چند قیرات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، یعنی ماہانہ حساب سے اگر ہو تو ایک مہینے کے آپ کو چند قیرات، یعنی گندم کے چند دانوں کے برابر سونا آپ کو ملتا تھا۔ کہ بعض آگے پھر حافظ تربشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ اجرت لے رہے ہیں۔ تو اس پر تھوڑا سا تبصرہ انہوں نے کیا ہے کہ بعض متکلفین نے ویسے، یعنی ایک چیز میں ویسے پڑھنا تکلف کر کے، یعنی یہ ایسے ہونا چاہیے یا یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، باتونی جس کو بولتے ہیں، تو کہ بعض متکلفین نے سمجھ کر کہ بکریاں چرا کر اجرت لینا شان نبوت کے شایان نہیں، یہ کہہ دیا کہ اس حدیث میں جو لفظ قراریت واقعہ ہے، قیرات کی جمع نہیں بلکہ ایک مقام کا نام ہے، یعنی ایک جگہ کا نام ہے جہاں آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو حضرت فرما رہے کہ یہ قول ان متکلفین کا سراسر تکلف اور تعمق ہے، ویسے یعنی گہرائی میں جانا کہ نہیں قیرات کی جمع نہیں بلکہ کسی جگہ کا نام ہے۔ ویسے ہی اور امور تبلیغیہ اور امور دینیہ جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، ان پر نبی کا اجرت اور مالی معاوضہ لینا بے شک منصب نبوت کے شایع نشان نہیں، لیکن کسب معاش کے لیے اجرت پر کام کرنا یہ ہرگز شان نبوت کے خلاف نہیں، بلکہ کسب اور اکتساب یعنی کمائی کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت اور عمل ہے، اور توکل ان کا حال ہے۔ عمل یعنی عملاً انبیاء علیہ السلام نے کمائی کی ہے، لیکن توکل اللہ پر تھا، تو یہ ان کے اندر کی حالت کا نام ہے۔ نیز یعنی اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یہ فعل نبوت اور بعثت سے پیشتر تھا، یعنی چلو اگر اجرت لی بھی ہے تو آپ اس وقت نبی نہیں تھے، نیز یہ فعل یعنی اجرت لینا نبوت اور بعثت سے پہلے تھا۔
علاوہ ازیں اس کے علاوہ قراریت کو ایک مقام کا نام بتلانا بالکل غریب اور شاذ قول ہے، یعنی اس کا کوئی قائل نہیں، اس قائل سے پہلے کوئی اس کا قائل ہی نہیں ہوا کہ قراریت کسی مقام کا نام ہے۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجع یہی ہے کہ قراریت قیرات کی جمع ہے، مقام کا نام نہیں۔ اہل مکہ قراریت نام کے کسی مقام سے واقف ہی نہیں۔ نسائی نے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نصر ابن حزن سے روایت کیا ہے کہ ایک بار اونٹ والے اور بکریوں والے آپس میں فخر کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اور بکریوں کے چرانے والے تھے، یعنی یہ ہوا کہ اونٹ والوں نے کہا کہ ہم اعلیٰ ہے، بکریوں والوں نے کہا کہ ہم اعلیٰ ہیں، تو اب کون اعلیٰ ہے کون برتر ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ دیکھو، بکریوں والے اگرچہ ظاہری اعتبار سے بکری مسکین چیز ہے، ان میں مسکنت ہے، اور اونٹ میں تکبر اور اونچائی اور بڑائی ہے، لیکن یہ تم سے اعلیٰ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے اور بکریوں کے چرانے والے تھے۔ دیکھو نسبت جوڑ دی نا، بکریاں چرانے والے نبی گزرے ہیں تو لہٰذا بکریوں والے تم سے اعلیٰ ہے اے اونٹ والو۔ داؤد علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقامی اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ یہاں ایک نکتہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا بکریاں چرانا امت کی گلہ بانی کا دیباچہ اور پیش خیمہ تھا۔ دیباچہ کتاب کے شروع میں جو کتاب کے اندر بعد میں جو حالات ہوتے، جو باتیں لکھی گئی ہوتی ہے، ان کے متعلق جو مختصر سے حالات شروع میں ذکر کیے ہوتے ہیں اس کو دیباچہ کہتے ہیں، کہ آگے کتاب میں کیا پڑھا جائے گا، کیا سامنے آنے والا ہے۔ تو چونکہ آگے نبیوں نے امت کو سنبھالنا ہے تو بکریاں چرا کر اللہ نے ایک دیباچہ قائم کر دیا کہ آگے جو تم نے کام کرنے ہیں وہ بکریوں کے ذریعے سے ان سے کرائے گئے، کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا بکریاں چرانا امت کی گلہ بانی کا دیباچہ اور پیش خیمہ تھا۔ اونٹ اور گائے کا چرانا اتنا دشوار نہیں جتنا کہ بکریوں کا چرانا دشوار ہے۔ بکریاں کبھی اس چراگاہ میں جاتی ہے اور کبھی دوسری چراگاہ میں، اس لحظہ میں اگر اس جانب ہیں تو دوسرے وقت میں دوسرے وقت میں دوسری جانب دوڑتی نظر آتی ہے۔ گلہ کی کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف، اور راعی ہیں کہ ہر طرف دیکھتا ہے، راعی بکریاں چرانے والا، اور راعی ہیں کہ ہر طرف دیکھتا ہے کہ کوئی بھیڑیا درندہ تو ان کی فکر میں نہیں، چاہتا ہے کہ سب بھیڑیں اور بکریاں یکجا مجتمع رہیں، مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری گلے سے علیحدہ رہ جائے اور بھیڑیا اس کو پکڑ لے جائے۔ صبح سے شام تک راعی اسی فکر میں ان کے پیچھے پیچھے سرگرداں اور پریشان رہتا ہے۔ یہی حال حضرات انبیاء علیہم السلام کا امت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی صلاح و فلاح کی فکر میں لیل و نہار سرگردہ رہتے ہیں، دن رات سرگردہ رہتے ہیں۔ امت کے افراد تو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کمالی شفقت اور رأفت سے ان کو للکار کر اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور امت کی اس بے اعتنائی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے اس پر صبر اور تحمل فرماتے ہیں، اور بئیں ہمہ یعنی ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ پھر کسی وقت دعوت اور تبلیغ اور ارشاد و تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں، اور جس طرح بھیڑیوں اور درندوں کے خونخوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں، اسی طرح امت نفس و شیطان کے مہلکانہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس و شیطان ان کو اچک نہ لے جائیں۔ جس درجہ نبی کو امت کی اصلاح و فلاح کی فکر ہوتی ہے
امت کو اس کا عشر عشیر بھی فکر نہیں ہوتا۔ عشر عشیر، عشر 10ویں کو کہتے ہیں اور عشیر بھی 10ویں کو کہتے ہیں، تو 10ویں کا 10واں تو 1% بنتا ہے نا، یعنی 100 میں 1، کہ امت کو اس کا عشر عشیر بھی فکر نہیں ہوتا۔ امت کو تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں کہ ان کی اس ضب و حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورہ شعراء آیت نمبر 3، کہ شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان دے دیں، اور اسی وجہ سے ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کی 6 آیت ہے کہ نبی مؤمنین کے حق میں ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ ہمیں اتنی اپنے آپ کی فکر نہیں ہے جتنا کہ نبی کو امت کی فکر ہے۔ اور ایک قرات میں ہے وَهُوَ أَبٌ لَّهُمْ، یعنی وہ نبی ان کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اے اللہ تو اپنی بے شمار رحمتیں اور غیر محدود برکتیں تمام حضرات انبیاء علیہ السلام پر عموماً اور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً نازل فرما، کہ جن کے کلمات قدسیہ نے ہم نابکاروں کو، ہم نالائقوں کو تیرا صحیح راستہ بتلایا، آمین یا رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر ہوا شام کا، سفر شام اور نستورہ راہب سے وہاں ملاقات۔ تو شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے جو ملاقات ہوئی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھی۔ ان کی شرافت نسبی اور عفت و پاکدامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد دونوں زمانوں میں ان کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مزاربت دے کر روانہ کرتی۔ مزاربت میں یہ ہوتا ہے کہ مال ایک آدمی کا مال ہوتا ہے، دوسرے کا کام ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر بھائی صاحب کے پیسے انہوں نے مجھے دیے، میں کام کر رہا ہوں، لیکن طے یہ ہوتا ہے کہ جتنا نفع ہوگا اس نفع میں سے وہ جیسے طے ہو جائے، چلو آدھو آدھ کریں گے، یا 1/3 تم لو گے، 2/3 مجھے دو، 2/3 تم لو، 1/3 مجھے دو، 1/4 میں جیسے طے ہو جائے۔ تو مزاربت میں ایک طرف سے مال ہوتا ہے، دوسری طرف سے کام ہوتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مزاربت دے کر روانہ کرتی۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا، اتنی مالدار عورت تھی کہ سب کا سامان ایک طرف کرو، دوسرے مقابلے میں ان کا سامان ہو تو برابر ہو جاتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت اور دیانت کا چرچا ہوا، اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے کر جائیں تو آپ کو بنسبت دوسرے لوگوں کے المضاف معاوضہ دوں گی، دگنا، آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا۔ بکریاں بھی جو آپ چرایا کرتے تھے، تو آپ تو اکیلے تھے، اتنا آپ کا تو خرچہ نہیں تھا، لیکن حضرت ابو طالب جو تھے ان کے گھر کا خرچہ تھا، ان کے بچوں کا خرچہ تھا، تو اس کے لیے آپ کام کرتے تھے اور ان کے گھریلو جو معاملات ہوتے تھے اس کو سنبھالتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اگر آپ میرا مال لے کر شام جائیں گے تو بنسبت دوسرے لوگوں کے آپ کو المضاف دوں گی، دگنا دوں گی۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے، یہ بصرہ ہے، یہاں غلطی سے میرے خیال میں بصرہ لکھ دیا، پیچھے بھی یہ بات گزری تھی، شام میں
جو مشہور شہر ہے جو مکہ کے بالکل جو عرب کے قریب ہے، اس کا نام ہے بصرہ، یا کے ساتھ ہے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر یہ کہا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا، یہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا طارق جمیل صاحب جب بیان کرتے آپ نے سنا ہوگا کافی دفعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈوریں وہ بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھیں خوبصورت نظر آتی تھی۔ راہب بولا، ہوا وہو نبی وہو آخر الانبیاء، ہوا وہو نبی وہو آخر الانبیاء، یہ وہی نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہیں۔ پھر آپ خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آپ سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ سے یہ کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں نے کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزیٰ پر گزر بھی ہوتا تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، بے شک بات تو آپ ہی کی ہیں، یعنی صادق اور سچے ہیں۔ اور پھر اس شخص نے کہا، واللہ یہ شخص ہیں جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں 2 فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب بالا خانے سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگی۔ بعد ازاں میسرہ نے سفر کے تمام حالات، بعد ازاں یعنی اس کے بعد پھر میسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے اور آپ نے مال تجارت حضرت خدیجہ کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے پیشتر کبھی اتنا نفع نہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جتنا معاوضہ آپ سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا، یعنی کہا تھا کہ دگنا دوں گی، دگنے سے بھی زیادہ دیا۔ حافظ ابن سعید الناس اس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو واقدی محمد بن اسحاق اور ابن سکن نے روایت کیا ہے، یعنی اس واقعہ کا راوی صرف واقدی نہیں بلکہ محمد بن اسحاق اور ابن سکن بھی اس روایت کے راوی ہیں۔ واقدی جمہور کے نزدیک ضعیف ہے اور محمد بن اسحاق تابعی ہیں، جمہور کے نزدیک ثقہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کی حدیث میرے نزدیک حسن ہے۔ واقدی اگرچہ محدثین کے نزدیک متروک ہیں، یعنی ان کی حدیث کو نہیں لیا جاتا، لیکن حدیث کی کوئی کتاب واقدی کی روایت سے خالی نہیں۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ واقدی اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ان کے اعلم الناس بالمغازی، یعنی سیرت کے بارے میں ان کو بہت زیادہ علم ہے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سیرت کو جاننے والے ہیں، تو اعلم الناس بالمغازی ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ واقدی کے اگرچہ وہ ضعیف ہیں لیکن ان کے اعلم الناس بالمغازی ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے۔ غرض یہ کہ یہ روایت محمد بن اسحاق اور واقدی دونوں سے مروی ہے، اور محمد بن اسحاق کی روایت محدثین کے نزدیک معتبر ہیں، حسن سے کم نہیں۔ یعنی یہ کہ چلو واقدی تو ضعیف ہے لیکن محمد بن اسحاق جو راوی ہے وہ تو چونکہ معتبر راوی ہے، ان کی روایت حسن ہے اور حسن سے کم نہیں، لہٰذا واقدی کی روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن حدیث حسن کے لیے بلا شبہ مؤید اور شاہد بن سکتی ہے۔ یعنی اگرچہ ان کی روایت جو ہے بذات خود تو ضعیف ہے لیکن چونکہ محمد بن اسحاق نے بھی یہی روایت بیان کی ہے تو ان کی روایت ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ محمد بن اسحاق کی روایت کے لیے ایک مددگار بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔